السلام علیکم ویوز، میں ڈاکٹر لیک ہوں اور آپ اپنا چینل الحمید کلینک دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی ٹونسلائٹس کی۔ اب یہ ٹونسلائٹس جو ہے نا وہ 70% جو ہے نا وہ وائرل ہوتا ہے اور 30% بیکٹیریل ہوتا ہے۔ یہ جو 70% وائرل ہوتا ہے نا اس میں رائنو وائرسز ہیں، ایڈینو وائرسز ہیں، اس کے بعد ایپسٹین بار وائرس ہے، اور یہ جو ہے یہ ٹونسلائٹس بھی کرتا ہے اور مانو نیوکلیوسس بھی پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہیپاٹائٹس اے بھی گلا خراب کر سکتا ہے، ہرپی سمپلیکس بھی گلا خراب کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد HIV، سائٹومیگالک وائرس اور میزلز وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میزلز میں بھی گلا خراب ہو سکتا ہے، بچوں میں خاص طور پہ ہوتا ہے۔ اور جو بیکٹیریل انفیکشن ہے اس میں گروپ اے بیٹا ہومولیٹک سٹریپٹوکوکائی ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اس میں سوزش پیدا کرتے ہیں، اور اگر یہ ان کو ٹریٹ نہ کیا جائے یا ان کو انڈر ٹریٹمنٹ کیا جائے، یعنی 1-2 دن دوائی کھائی بھی چھوڑ دی اور پھر اس کو حملہ دوبارہ ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ جاری رہا، تو اس میں کیا نقصان ہوتا ہے کہ اس میں ریمیٹک فیور، اسکارلٹ فیور، کڈنی ڈیمیج، گلومیرولونیفرائٹس جس کو بولتے ہیں، ہارٹ ویلو ڈیمیج، بون جوائنٹ ڈیمیج، ریمیٹک آرتھرائٹس جس کو بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسکن کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے اور نروس سسٹم ڈیمیجز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ GABHS یعنی اسٹریپٹوکوکس پایوجینیز بھی اس کو بولتے ہیں، یہ وہ جراثیم ہوتا ہے جو کلپریٹ ہوتا ہے اور یہ ایسا کرتا ہے۔ اب آپ لوگ ویوز یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ فیرنکس اور ٹونسلز یہ ایک ہی جگہ پہ موجود ہے، یعنی ٹونسلز فیرنکس کا حصہ ہیں، اور فیرنکس کیا ہے؟ یہ گلا ہے۔ یعنی اگر آپ ٹونسلز آپ نکلوا بھی دیتے ہیں نا تو پھر بھی گلا خراب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فیرنجائٹس۔ تو یہ ان کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے، ٹونسلائٹس اور فیرنجائٹس ایک ہی تقریباً چیزیں ہیں۔ اب فیرنجائٹس بھی وائرل اور بیکٹیریل ہوتا ہے، پھر وہی بات کہ وائرل 70% ہوتا ہے اور بیکٹیریل جو ہے وہ 30% ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی گلا خشک ہوتا ہے اور اس میں درد ہوتا ہے اور گلے میں سوئیاں چبھتی ہیں، اور اگر یہ وائرل انفیکشن ہو فیرنکس کی تو فیرنجائٹس 7 دن میں ریکور بھی ہو جاتا ہے، خود بخود سیلف جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو فیرنکس ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، الرجی۔ اب الرجی جو نا اس میں یہ ڈسٹ مائٹ یا پولن یا گھریلو پالتو جانور یا مولڈ سے ہو سکتی ہے، اور الرجی کا پھر علاج ہوتا ہے۔ اب فیرنکس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ ہے بیکٹیریل، یعنی وائرل، الرجک اور بیکٹیریل، جبکہ ٹونسلز میں الرجی نہیں ہو سکتی، فیرنکس میں الرجی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بیکٹیریل ہوتی ہے اس میں پھر وہی جو گروپ اے بیٹا ہومولیٹک سٹریپٹوکوکائی ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کے حملہ آور ہونے سے فیرنجائٹس ہو جاتا ہے، اور فیرنجائٹس اگر ان ٹریٹڈ ہو یا انڈر ٹریٹڈ ہو تو پھر اس میں وہی والی تکلیف شروع ہو جاتی ہے جو ٹونسلز میں ہوتی ہے، یعنی رومیٹک فیور، اسکارلٹ فیور، ریمیٹک آرتھرائٹس اور اسکن اور نروس سسٹم اور سارا کچھ۔ تو یہ ایک ٹونسلائٹس عام چیز نہیں ہے، یہ اس کا بھی علاج ایک مستند ڈاکٹر صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ گلا کھول کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آ رہا ہے اگر ٹونسل سوجے ہوئے ہیں، لال سرخ ہیں اور باہر لمف نوڈز سوجے ہوئے ہیں، کھانے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں، وہ آپ کو صحیح اس کا علاج بتائیں گے۔ اچھا، اب اس میں ٹیسٹ کون سے کرنے ہم نے؟ اب اس میں ٹیسٹ میں اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے؟ تو اس میں جب ہم ٹیسٹ کرائیں گے نا کلچر اینڈ سینسٹیوٹی، تو اس میں اگر جراثیم ہوا تو وہ گرو ہو جائے گا بیکٹیریا، اور گرو ہونے کے بعد ہمیں پتہ دے گا کہ یہ کون کون سی دوائیوں کو سینسٹیو ہے اور کون کون سی دوائیاں اس پہ بے اثر ہے یا ریزسٹنس ہے۔ R اور S سے اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے۔ تو ویورز یہ جو کلچر ٹیسٹ ہے، کلچر اینڈ سینسٹیوٹی، یہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ گلے میں سے کرتے ہیں۔ تو ایک تھروٹ سویب جو ہے نا وہ گلے کے اندر اس کو مستند ڈاکٹر صاحب پھیر کے اس کو ایک ٹیسٹ ٹیوب جو اسٹرلائز ہوتی ہے اس میں ڈال کے تو لیبارٹری میں بھیجتے ہیں،
وہ اس کو پیٹری ڈش کے اوپر گرو کرتے ہیں، پھر گرو کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سا جراثیم ہے۔ اگر وہ اس کی رپورٹ نیگیٹو آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وائرل تھا اور یہ بیکٹیریل نہیں تھا، اور اگر بیکٹیریا گرو ہو جائے تو پھر اس کا مطلب کہ کون سا بیکٹیریا وہ آپ کو بتا دیں گے، اور پھر اس کا علاج شروع ہو جائے گا۔ اب جو اس کا علاج ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں آپ پینسلین استعمال کر سکتے ہیں۔ پینسلین ایک بہت اچھی اینٹی بایوٹک ہے، یا کلینڈامائسن کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی جو سیفلوسپورین ہے ڈاکٹر صاحب جو تجویز کریں وہ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ اورل بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ آئی وی بھی دے سکتے ہیں، پیرنٹرل جو جس کو کہتے ہیں ہم۔ اور اس طرح یہ میڈیسنز جو ہے نا وہ ساری اویلیبل ہوتی ہیں، اور ان سے اس کا آرام آ جاتا ہے۔ تو یہ خصوصی طور پہ ہمیں اس کا ٹونسلز کا علاج مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم مکمل یعنی 5 دن کا کورس 7 دن کا کورس نہیں کریں گے اینٹی بایوٹک کا بیکٹیریل ٹونسلائٹس میں، تو یہ چیز ہمیں بہت دور لے جائے گی اور کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں گی، جن کو ٹریٹ کرنا، جن کا علاج کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو ویوز آپ کبھی ایسا نہ کریں کہ گلا خراب ہوا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں۔ ہاں، غرارے لوگ کرتے ہیں، وہ غرارے جو ہے نا وہ آپ نمک سے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ لسٹرین کا جو ہے نا سولوشن لے کے بازار سے اس کے بھی کر سکتے ہیں، یا آج کل کچھ سپریز بھی ملتے ہیں گلے میں کرنے کے لیے، اس سے بھی آپ سپرے کر سکتے ہیں اور گلا کچھ بہتر ہو سکتا ہے، یا پھر لوزینجز ہوتی ہیں چوسنے کے لیے۔ تو بہرحال جو بھی ہوتا ہے آپ اس کا جو ہے نا اس کو کبھی فالو کریں اور اس کا پراپر علاج کرائیں۔ بہت شکریہ، اگلے ولاگ میں ملیں گے، اللہ حافظ۔